وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مفعول مطلق برائے تعداد۔ اس سے پہلے اس کا پارٹ 1 پارٹ 2 پہلی کلاس میں بتا دیے، اس کلاس میں اس کا پارٹ 3 بتایا جا رہا ہے کہ جب تعداد ہو کسی فعل کے ہیپن ہونے کی تو اس کا ہم مفعول مطلق کیسے نکالتے ہیں۔ تو اس سے پہلے برائے تاکید اور برائے کیفیت جو تھے، جیسے ہم نے کلم اللہ موسیٰ تکلیماً اور ضربتہ ضرباً تاکید اور شدت اور کیفیت کے لیے مثالیں دی تھی۔ اب اس مفعول مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فعل ہوا ہے وہ کتنی بار ہوا ہے، تو تعداد بتانے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، ضربہ ایک ماضی کا فعل تھا، سمپل۔ گردان کی تو جب انا پہ پہنچے ماضی میں تو ضربتو، اور ہو جو اٹیچ پروناؤن ہے یہ مفعول ہے، تو میں نے اسے مارا، ٹھیک ہے، ضربتو ہو، میں نے اسے مارا۔ اب 2 دفعہ مارا ہے تو ضربتین۔ اسی ضربہ فعل سے یہ مصدر یعنی مفعول مطلق نکالا تو اب دیکھیں مفعول مطلق ورڈ تو ایک ہے لیکن بنیادی طور پہ قسمیں 3 ہیں۔ تاکید کے لیے، کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ فعل اگر واقعی ہوا ہے، تاکید کر رہے ہیں آپ تو پہلی، اور اگر وہ کیسے ہوا ہے وہ کیفیت والا، اور کتنی بار ہوا ہے تو یہ مفعول مطلق یوز کریں۔ ضربتہ ضربتین، سجدت سجدتین۔ اب سجدہ آپ کو پتہ ہے ایک فعل ہے، سجدت اس کا گردان کی ہے ماضی میں کہ میں نے سجدہ کیا، کتنی دفعہ کیا ہے، تو اب تعداد کے لیے مفعول مطلق جب آئے گا تو سجدہ تین، میں نے 2 سجدے کیے۔ تو یہ کوانٹیفیکیشن کا ایک بہت ہی واضح نظام ہے عربی میں، اسے ہم اس کے ذرا گرامر کا دیکھیں۔ اعراب بھی تو سب سے مین چیز ہے۔ مفعول مطلق منصوب ہوگا، تنوین زبر کے ساتھ ہوگا۔ مثالیں دیکھیں، ضرباً، تکلیماً، سجدتاً، ٹھیک ہے، یہ مفعول مطلق اس طریقے سے آئے گا۔ اب آپ قرآنی مثالوں پہ آ جائیں۔ وَسَبَّحُوا تَسْبِيحًا كَثِيرًا، سبح ہمارے پاس ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، تسبیحاً یہ مفعول مطلق ہے۔ تو اب اس قابل آپ ہو گئے ہیں کہ آپ مفعول مطلق کو سمجھ سکیں کہ وہ کثرت، شدت اور تاکید کے لیے آیا ہے، یا کہ فعل کی کیفیت بتانے کے لیے آیا ہے، یا پھر تعداد بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کثیراً جو ہے یہ کثرت یعنی تعداد، مقدار بتا رہا ہے، اور یہ اس کی کر رہا ہے شدت۔ وَسَبَّحُوا تسبیحاً کثیراً، یہ عربی کی خوبصورتی، بیسک ٹو ایڈوانس سیکھنے کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اس طریقے سے آپ بلا ترجمے کے اس کے اندر سے نکال لیں گے کہنے والے کا حقیقی مقصد۔ اب دیکھیں فَاصْبِرْ، ٹھیک ہے، یہ ایک فعل ہے امر، اصبر، صبراً جمیلاً، یہ مفعول مطلق ہے کہ اصبر تو کہہ دیا کہ یار پیشنس رکھو، صبر کرو، لیکن اس کے ساتھ مفعول مطلق اور اس کے ساتھ یہ لا کے پوری ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اپنے کسی بھی نقصان پہ، کسی بھی انہونی آفت پہ، کسی بھی مصیبت پہ بالکل صدمے کے شروع میں صبر کرو، وہ صبر جمیل ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کیسا صبر چاہیے۔ یہ مثال دیکھیں، رتل یہ ایک فعل ہے، القرآن یعنی قرآن کو رتل کرو۔ رتل آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ آپ نے گھوڑوں کے دیکھے ہوں گے میلے وغیرہ، تو جو ٹرینڈ گھوڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسے جب ایک بہت ہی ٹھہر کے پاؤں اٹھاتے رکھتے ہیں، اور ایک ردم کے ساتھ، جیسے بعض کا فوجی پریڈ میں دیکھے وہ پاؤں اٹھاتے ہیں، روکتے ہیں، رکھتے ہیں، ٹھہر کے کوئی کام کرنے کو رتل کہتے ہیں۔ تو رتل القرآن، قرآن کو بالکل ٹھہر کے اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب کا حق ادا کر کے پڑھو۔ تو دیکھیں ترتیلاً مفعول مطلق لایا گیا ہے، رتل کے اندر سے اس کو نکال کے مزید اس کے اندر لانے کے لیے ترتیلاً، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ مفعول مطلق کو کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ درسی مثالیں دیکھیں، کتبت، اس کا گرامیٹیکل انالائز کریں۔
کاتبہ ایک فعل ماضی کا ہمارے پاس ورب تھا، ماضی میں انا کے ساتھ گردان کریں کتاب تو، میں نے لکھا، فعل فاعل، مفعول کیا ہے درسا۔ اب کتابہ جیدہ، یہ جو ورڈ ہم ساتھ لائے ہیں کاتبہ سے نکال کے کتابت اور جید دونوں لائے ہیں تاکہ مفعول مطلق میری اس فعل کی مزید بتائے کہ میں نے کیسا لکھا۔ تو میں نے سبق کو اچھی طرح لکھا، یعنی اچھی لکھائی میں لکھا، کتابہ جیدہ اچھی لکھائی۔ نیکسٹ دیکھیں، فہیمہ ایک فعل ہے، گردان کریں تو انا کے ساتھ فہیم تو میں سمجھ گیا، درسا سبق کو، فہمن کاملن یہ اب مفعول مطلق آیا ہے، فہیمہ سے ہی اس کو نکالا گیا ہے، فہیمن کاملن اچھی طرح مکمل طور پہ سمجھ گیا۔ تو یہاں پہ بھی تو بات پوری تھی، فعل تھا، فاعل تھا، مفعول تھا، فہیم تو درسا میں سبق کو سمجھ گیا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ مفعول مطلق لانے سے دیکھیں کیا ہی اس میں اثر پیدا ہو گیا۔ سعد طالب اسٹوڈنٹ نے کوشش کی، سعین مبارکن دیکھیں تھوڑے سے اضافے سے بابرکت کوشش کی، تو پوری طرح اس کا ایک مغز کھل کے سامنے آ گیا۔ زرتو، زر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ زارا یا زورو زیارت کرنا یعنی وزٹ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں، تو زرتو گردان جب کریں گے تو میں نے زیارت کی، میں نے وزٹ کیا، ہو زرتو ہو میں نے اس کو وزٹ کیا۔ اب تعداد بتانے کے لیے مفعول مطلق دیکھیں، اب یہاں پہ ڈیٹیل نہیں ہے، ترجمہ بھی نہ ہوتا تو مجھے اب ترجمے کی حاجت نہیں تھی، مجھے یہ فعل، یہ فاعل، یہ مفعول اور یہ مفعول مطلق تعداد کے لیے لایا گیا ہے کہ میں نے اس سے 2 دفعہ ملاقات کی ہے، 2 دفعہ وزٹ کیا اس کو۔ زرتہ زیارتین تعداد کے لیے جو مفعول مطلق لایا گیا ہے وہ یہاں پہ پتہ چل گیا۔ تو فرق دیکھیں کس سے بنتا ہے، اپنے ہی فعل کے مصدر سے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے فعل کی طاقت وضاحت اور اس کو وزن دیتا ہے، اور آپ کیا ہوں گے ہمیشہ منصوب پکا، قرآن میں بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک عربی زبان کا پاور بوسٹر ہے، فعل کو ہونے سے نکال کر پورے یقین زور و معیار تک لے جاتا ہے۔ جو طالب علم مفعول مطلق کو سمجھ گیا وہ عربی میں بات نہیں کرتا بلکہ اثر پیدا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بیسک ٹو ایڈوانس عربی خود سیکھیں، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کو شیئر کریں تاکہ ہر بندہ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کر خود قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔